اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد اور صلوات کے بعد نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، شب اسریٰ کے دولہ جان کائنات، امام الانبیاء، جلوہ نور قدیم، صیب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا یہ وجدانی لاسانی ایمانی پروگرام بسلسلہ نزول قرآن اور شان لیلۃ القدر کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ اپنے بیان سے پہلے میں آپ سب کو اس بات پر مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی ہم نے قرآن پاک کو مکمل ختم کیا، حفاظ نے قرآن پاک سنایا اور ہم نے سنا۔ اللہ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان والدین کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا، مکمل کیا اور ان کی دستار بندی بھی ہوئی۔ اللہ ان بچوں کی عمروں کو دراز فرمائے اور انہیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو حدیثیں پیش کرنے کے بعد اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، قیامت کے روز ان کو جو اللہ تعالیٰ انعام و کرام سے نوازے گا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کے والدین کے سروں پر اللہ جل شانہ تاج سجائے گا جن کی روشنی سورج نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ان کے والدین کا، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ان کے والدین کا مقام ہوگا کہ بچوں نے قرآن پڑھا ہے، والدین کو اس کا انعام دیا جا رہا ہے۔ وہ اس صورت کے ساتھ کہ روز قیامت اتنی مخلوق کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر اہم نظر رکھتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص الخاص دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کو قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کا حکم کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں۔ وہ سعادت مند ہیں لوگ۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، اس کا انعام قیامت کے روز ملے گا۔ اور جو حفاظ ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے قرآن کے حافظ، اے میری جو ہے وہ کتاب مقدس کو سینے میں سجانے والے، اے سینے میں رکھ کر میری کتاب کو
اس پر عمل کرنے والے اور دن رات اس کو جو ہے وہ یاد رکھنے والے، اب تیری جو ہے وہ تعظیم کے لیے میرا یہ حکم ہے کہ تیرا مقام اور مرتبہ وہاں ہے کہ تو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے اور میری جنت میں جو ہے وہ چلنا شروع کر دے، اور پڑھتا جا، چلتا جا، اور درجات کو عبور کرتا جا اور قدم اٹھاتا جا، اور میری جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا جا۔ جہاں والناس ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا، جہاں والناس ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ نہ اللہ کے کلام کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی اللہ کی جنت کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی اللہ کے درجات کی کوئی حد ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں کلام کی جو ہے وہ آخر والناس ہوگی وہاں حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ بھی جو اپنے بچوں کو قرآن پاک زبانی یاد کرواتے ہیں، یعنی حافظ بناتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ روز قیامت ان کا جناب والا یہ تعظیم ان کی اس طرح کی جائے گی کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اے فلاں تو جنت میں چلا جائے، فلاں تو جنت میں، پر اے حافظ تو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ جہاں والناس ہو وہاں تیرا مقام ہے، وہ تیرے درجات ہیں، وہ درجات کو عبور کرتا جائے گا اور پڑھتا جائے گا۔ اور یہ بھی بات یہ نشی کر لیں، اور یہ ذہن نشی کر لیں، اور اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے تو اس کو نکال پر پھینک دیں۔ کیا اکثر لوگ یہ کہ دل میں جو ہے خیال کرتے ہیں، یار اگر میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا، مولوی بنا دیا، اس کو عالم بنا دیا، اس کو مولوی بنا دیا، تو یہ بھوکا مر جائے گا۔ یہ جو ہے وہ اکثر دلوں کے اندر، خدا کی عزت کی قسم ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے کائنات کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے، کائنات کی ہر شے اس کے پاس موجود ہے۔ بڑے سے بڑے چودھری کے پاس بھی وہ شے نہیں، وہ دولت نہیں جو دولت اس کے سینے کے اندر ہے، جو اس کے سینے کے اندر ہے۔ خدا کی قسم عالم دین حافظ قرآن کبھی بھوکا مر سکتا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب پوری کائنات کے خزانوں کو تقسیم فرمایا تو جو سب سے اعلیٰ خزانہ تھا، خزانوں میں جو سب سے اعلیٰ خزانہ تھا، وہ اپنے جو ہے وہ بندوں کے سینے میں رکھ دیا۔ تو ایسی دولت کسی اور کے پاس نہیں جو ان کے پاس ہے، جو علماء کے پاس ہے، جو حفاظ کے پاس ہے، ایسی دولت کسی کے پاس نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو آپ اس کا مشاہدہ کر لیں کہ وقت کا بادشاہ بھی ہوگا، وزیر اعظم بھی ہوگا، کوئی ہو کسی بھی مرتبے پر حفیظ ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر خزانہ ہو، وزیر داخلہ ہو، جنرل ہو، کوئی افیسر ہو، بڑا سے بڑا ہو، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آئے گا تو آگے کھڑا حافظ قرآن ہوگا یا عالم دین ہوگا، ممبر پر بیٹھا یا حافظ قرآن ہوگا یا عالم دین ہوگا، یعنی باقی سب پیچھے ہوں گے۔ تو بتائیے جس کا مقام زیادہ تھا وہی ممبر کے اوپر بیٹھنے کا جو ہے وہ اہل ہوا، اور جس کی عظمت اور اللہ بزرگی اللہ کے نزدیک زیادہ تھی اسی کو اللہ رسول نے مصلی پر کھڑا کیا، تو پھر شان زیادہ ہے یا نہیں؟ لہٰذا جو کسی کے پاس نہیں ہے اللہ حفاظ اور علماء کو وہ چیز عطا کیے ہوئے ہے، اس کی برکت سے دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہوگی، اور معاشر کے میدان میں بھی ان کی تعظیم کی جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو جیسے دنیاوی معاملات میں دنیاوی تعلیم کے لیے جو ہے وہ آپ دن رات تک دوڑ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ دینی تعلیمات کی طرف بھی اپنے بچوں کی اور خود بھی اور اپنے بچوں کی توجہ دلائیں، جس میں دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔